الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انسان کی پوری زندگی کا جو ایک اہم حصہ ہے، بلکہ ہمارے وجود کی جو اصل ہے وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ماں باپ کی اہمیت، محبت، عقیدت اور ان کے حقوق اور ان کے متعلق جو احکام بیان کیے وہ بہت تفصیل سے ہیں۔ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے اسی سے آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھے سلوک سے پیش آئیں۔ شروعات دونوں سے کی کہ دونوں کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، لیکن پھر اس کے اگلے ہی حصے کے اندر ایک تخصیص اور ماں کو الگ سے ڈسکس کر کے بیان کر کے اس امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ دونوں ہی بڑی عظمت والے ہیں، دونوں کی ہی بڑی شان ہے، لیکن اے میرے محبوب کے امتیوں، ماں کی عظمت بے مثال ہے اور اس کی عزت اور اس کی شان اتنی خاص ہے کہ اللہ اس عمل کو اپنے کلام کے اندر ذکر کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی اہمیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کس نے آپ کے بارے میں بات کی؟ اس کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی عزت دار شخص کسی کے بارے میں بات کرے تو اس کو بڑا منصب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کائنات کا مالک خود کسی کو عزت اور مقام دے رہا ہو تو اس کی عزت اور مقام کیسی ہوگی؟ کیا فرمایا؟ رب فرماتا ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری، وہنن علی وہن۔ اگر اللہ یوں فرما دیتا کہ وہنن، کہ اس نے اپنے پیٹ کے اندر اس کو رکھا کمزوری کی حالت میں یا کمزور ہونے کے باوجود، تو بات تو مکمل ہو رہی تھی اور معنی بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن جو دو لفظ دو مرتبہ اس کو استعمال کیا ہے، وہنن علی وہنن، دو مرتبہ استعمال کیا ہے، یہ اس بات کی شدت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماں کی عظمت کو کس انداز میں بیان کر رہا ہے۔ میرے مالک اس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ رب فرماتا ہے کہ اس نے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی، اور پھر 2 برس تک دودھ پلایا۔ دودھ کا چھڑانا 2 سال تک ہے، یہ ایک اگلا مرحلہ۔ پھر تیسری بات فرمایا انشکر لی، اے انسان میرا شکر ادا کرنا۔ اے مالک تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن فرمایا صرف میرا ہی شکر ادا نہ کرنا، والی والدیک، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔
یہاں پر 3 درجوں میں ماں کی عظمت کا بیان ہے. کتنے درجوں میں جناب؟ 3 درجوں میں. اب بات کو ہم تھوڑا کھول کے ایکسپلین کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھتے ہیں. ایک تو تھا اس نے جب بچے کا حمل تھا اور بچہ پیٹ میں تھا تو ابتدائے دن سے لے کر وہ 9 ماہ تک اس ماں نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں، جو مصیبتیں اور جو آزمائشوں کا وہ شکار ہوئی ہے، ہم مرد سمجھ نہیں سکتے اس بات کو. نہ باپ سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی عام مرد سمجھ سکتا ہے کہ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے. اس عورت جس کو ماں کہا جاتا ہے، اس نے اپنے خون سے اس خون کے لوتھڑے کو بڑا کیا اور اس کو تشکیل دیا، اس کی صورت بنی اور وہ اپنا خون اس کو پلاتی ہے. آئے دن ہاسپٹل جاتی ہے، کبھی طبیب کے پاس، کبھی کس سے، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا. دن رات جب وہ سوتی ہے تو اسی تصور میں سوتی ہے، جب اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اسی تصور میں اٹھتی ہے. چلتی پھرتی ہے تو اس بات کا خیال کرتی ہے کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے. یہ اس کی جو کنڈیشن ہے، اس کو ہم لوگ ایکسپلین تو کر سکتے ہیں، اس در تک پہنچ نہیں سکتے. اور پھر اس کی ولادت کا مرحلہ، اس ولادت کے مرحلے کے اندر وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے. ہم میں سے ہر ایک ماں رکھتا ہے، ہر ایک کی ماں ہے. ہر ماں اس لمحے سے گزری. پھر اس نے 2 سال تک خود کھایا ہے نہیں کھایا ہے، آپ کو دودھ پلایا ہے. پھر اسی ٹنیور کے اندر، اسی حصے کے اندر، آج کو آپ چھوڑ دیں، ماضی کی طرف چلے جائے. اگر بچے نے پیشاب کیا تو وہ اپنے آپ کو پیشاب کی جگہ پر، آپ کو سوکھی جگہ پر لٹاتی ہے. اگر دوسری جگہ کرتی ہے تو وہ سینے پہ لٹا دیتی ہے. وہ کہتی ہے میرے لال کو کچھ نہ ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو. اس ماں کی ممتا کا یہ عالم کہ اللہ قرآن میں اس کو ذکر کرے، اور 3 درجوں میں کیا. اس قرآن کی آیت کی تفسیر بڑی خوبصورت ایک حدیث کے اندر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون ہے جو سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار ہے، جس کی میں عزت کروں، جس کے ساتھ حسن سلوک کروں، جس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آؤں، مجھے بتائیے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. سوال کو پھر پلٹا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ پھر دنیا میں کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، نیکی کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری مرتبہ جواب دے رہے ہیں، سننا پالما والو. حضور نے فرمایا تیری ماں. پھر تیسری مرتبہ پھر پلٹا، کہا یا رسول اللہ بتائے دنیا میں کون ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، کون ہے جس کے ساتھ میں نیکی کروں. میرے مصطفیٰ نے پھر فرمایا تیری ماں. 3 درجے قرآن دے رہا ہے اور 3 درجے میرے مصطفیٰ بھی دے رہے ہیں. اب چوتھی مرتبہ پھر پوچھا اس نے، یا رسول اللہ بتائیں کون ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرا باپ. کیا فرمایا؟ تیرا باپ. تیرا باپ. ماں 3 درجے بہتر. کتنے درجے؟ اعلیٰ حضرت فتح رضویہ میں لکھا ہے 100 روپیہ نا تے 75 روپیے بیبے نو دیو تے 5 روپیے پیو نو دیو. ہوں نہیں سبحان اللہ کہنی اپنا ابے ناراض ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہونج لیندے نے. کتنے 75 کیسے؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں؟ جی نواں سنے تو تاں بھی سبحان اللہ تے کہو یار. ابا جی کی کمپنی میں تھوڑی سی کمی آئے گی. اماں جی کو دو بھائی، ابا جی کے پاس تو پہلے بڑا مال ہے. ماں کے اوپر خرچ کرو. اور اعلیٰ میں لکھا ہے اگر ماں باپ دونوں اکٹھے پانی مانگے پہلے ماں کو دو. بھی کہتے سبحان اللہ. ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا. ماں کی خدمت میں، یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں اور بڑا سینسٹیو ہے،
خدمت کے اندر ماں افضل ہے. خدمت کے اندر کون افضل ہے؟ ماں افضل ہے. اور تعظیم کے اندر باپ افضل ہے. تعظیم کے اندر کون افضل ہے؟ باپ. خدمت کس کی زیادہ کریں گے؟ ماں کی. ماں کی ایکسٹرا زیادہ آگے بڑھ کے, ٹھیک ہے. اور باپ کی تعظیم کریں گے, یعنی حکم باپ کا مانا جائے گا زیادہ, ٹھیک ہے. اول اس کی پوزیشن رہے گی. تو باپ خارج نہیں ہے, لیکن موضوع ماں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. باپ کی عظمت بے مثال ہے, بے شمار ہے, اس پہ کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ماں کی عظمت اتنی ہے. ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دیں نا, مشورہ دیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری ماں یا تیرے باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے. یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے. فرمایا جا اس کی جا کے خدمت کر. کس کی خدمت کر؟ بولو تو صحیح یار. ماں کی خدمت کر. کس کی خدمت کر؟ ماں کی خدمت. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی بات بھی کہی ہے, یہ ڈیفرنٹ روایت ہے اس کا مجموعہ, اور میں آپ کو ایک ہی لائن کے اندر بتانے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں. حضور فرماتے ہیں کون زندہ ہے؟ ماں باپ میں سے ہے کوئی؟ یا رسول اللہ ہے. فرمایا جا کے ان کی خدمت کر, اللہ تجھ کو حج کا بھی ثواب دے گا, عمرے کا بھی ثواب دے گا. حج تے عمرہ بھی بچے ہی آ گیا. پیکج دیکھو کیسا دیا ہے, کمال کا پیکج ہے. بس خدمت کر. کیا کر؟ خدمت. کیا کر؟ خدمت. ایک اور بندہ آیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائے نا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا کے تو ماں کی خدمت کر, ماں کے قدموں کے ساتھ لپٹ جا, اسی میں تیری جنت ہے. اسی میں کیا تیری؟ اور یہ حدیث تو سنیے نا, جنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو بڑا بڑا سفر کرتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یار پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. میں کہتا ہوں جاؤ, پیری مریدی کے میں خلاف نہیں ہوں, اچھی بات ہے. رہبر رہنما ہونا چاہیے جو آپ کو دین شریعت سکھائے. پیر بیسیکلی یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو کلچر ہے پیر کا, وہ پیر نہیں ہوتا, وہ پیڑ ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ پیڑ. تو ایسے پیڑوں سے تو ہم نکالتے ہیں پبلک کو. ہم کہتے ہیں سالڈ ہو تو اچھی بات ہے, جو آپ کو قرآن حدیث اور والدین کی عزت اور استاد کی عزت اور نماز کی دعوت, حج کی دعوت, روزے کی دعوت, آپ کو بتائے حرام ہے حلال ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, یہ بتائے. ہونا چاہیے استاد, وہ رہبر پیر ہوتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ کو جنت کی تلاش ہے, اگر آپ کو دنیا کے اندر فراحت کی تلاش ہے, رحلت, آپ کو اچھائی کی تلاش ہے, آپ کو کامیابی کی تلاش ہے, اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو چاہیے کہ دنیا بھی جنت نظر آنا شروع کر دے, ایک ہی عمل ہے, ماں کے قدموں تلے چلے جاؤ. ماں کے قدموں میں جاؤ. وہ ماں ہے, اس کو عام نہ سمجھنا. وہ کوئی کہے گا یار میری ماں تو پڑھی لکھی بھی نہیں ہے, سادہ سی ہے, طبیعت بھی کوئی نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہے, مجھے برا بھلا بھی کہتی ہے, کبھی اس کے خلاف کبھی اس کے خلاف, کبھی یہ تو کبھی وہ, میری ماں نے تو میرے ساتھ ظلم ہی بڑا کیا ہے. بھائی خبردار, زبان نہیں چلانے. یہاں پر چپ رہنا ہے, یہاں پر چپ رہنا ہے. یہاں پر ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے تعظیم کرنی ہے. ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم نے, ہمارے لیے نادہ ماس ہے اور کچھ نہیں ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر, بڑی مثال دینے جا رہا ہوں, توجہ کرنا اسی بات کے اوپر. آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں مشرکہ ہے. ابتدا کی بات ہے, مشرکہ ہے. کیسے مشرکہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو مانتی نہیں ہے, مشرکہ ہے. اب بتائیں نا, وہ آ گئی ہیں میرے پاس, میں کیا کروں ان کا؟ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کر. ارے مشرکہ ماں ہو تب بھی حسن سلوک کا حکم مصطفیٰ دے رہے ہیں. تیری ماں, تیری ماں وہ ہے, انہیں کیا میری ماں نے گڑتی پائی, مینو ایہو گل سمجھائی, تیرا کلمہ دین ایمان. یا رسول اللہ ہماری ماں تو وہ ہے جب پیدا ہوئے تھے تو اس کو فکر تھی اس کے کان میں اذان دینے والا لے آؤ. اس ماں کو ٹینشن بڑی ہوتی ہے, میرا لال بولنا شروع ہوا تو وہ کہتی ہے بول اللہ, بول اللہ. وہ اللہ اللہ سکھاتی ہے, کلمہ پڑھاتی ہے, وہ آپ کو نماز کے بارے میں بتاتی ہے. ارے ہماری ماں تو وہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جانے والی ماں ہے, میرے مصطفیٰ کی غلام ہے, حضرت خاتون جنت کی وہ کنیز ہے. اگر اتنی ستھری ماں تجھے مل گئی, اب تو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ میری ماں یہ کہتی ہے, میری ماں وہ کہتی ہے, میری ماں کو تو پتہ نہیں ہے, میری ماں تو اولڈ ورژن ہے, میں تو اس زمانے کا بندہ ہوں. ارے تو کیا تھا؟ تو ایک خون کا گندا قطرہ تھا, تیری ماں نے تجھے پالا, خوبصورت پیدا کیا, دنیا میں آج تو پھر رہا ہے عزت کے ساتھ, یہ تیری ماں کا صدقہ ہے.
یہ تیری ماں کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے آج تیری عزتیں ہیں، تیری شان ہے، تیری شوکت ہے. تو کچھ بھی نہیں تھا، اس ماں نے تجھے پیٹ کے اندر رکھا، اس ماں نے تجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، اس ماں نے تجھے اپنے ساتھ سلایا، تیرے کپڑوں کی، تیرے کھانے کی، تیرے پینے کی پرواہ کی، اپنی زندگی کو داؤ میں لگایا، اپنے آپ کو بڑھاپے کے اندر ڈھال دیا. میرے لال کو تتی وہانا لگ جائے. زوجہ آ گئی گھر کے اندر، بیوی آئی، ایسے چھپ کے نکل کے اندر جاتا ہے، پتہ نہ جل جائے کہ کیا لے کر آئے. بیوی برانڈڈ ہونی چاہیے، سوٹ برانڈڈ ہونا چاہیے، بیگ برانڈڈ، کپڑے، جوتیاں، ہر چیز وی آئی پی ہونا چاہیے. ماں کی جوتی کو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں بھی تصور کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں. میری ماں نے کون سی جوتی پہنی ہوئی ہے اس ٹائم؟ اگر تو آپ کی ماں نے آپ سے بہتر جوتی پہنی ہے تو پھر سبحان اللہ، اور اگر آپ کی ماں نے آپ سے بہتر جوتی نہیں نہ پہنی تو اللہ سے ڈر جائیں. یہ ایک، میں آپ کو کوئی شرعی حکم نہیں بتا رہا، ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں. ماں کہتی ہے نہیں بیٹا رہنے تو کوئی بات نہیں، وہ فکر کرتی ہے کیا اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہیں، کیا اتنی مہنگی جوتی لینی ہے، کیا اتنی مہنگی گھڑی لینی ہے، کیا اتنا مہنگا دوپٹہ اور سکارف لینا ہے، کیا اتنا مہنگا برقع لینا ہے. وہ کوئی بات نہیں، میں نے زیور کیا کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو پلا نہ. ماں جی ٹھیک ہے، ان کا حق بعد میں، آپ کا پہلے. آپ پہلے ہو، وہ میرے سے پہلے آپ پہنو، میرے سے اچھا آپ کھاؤ، میرے سے اچھا آپ برتاؤ. ماں کو مالو مال کر دو، ماں کو اتنا دو اتنا دو، وہ کہ بیٹا بس، وہ کیا کہ بیٹا بس. یقین کرو ہمارے حالات یہ، نوجوانوں کے باتیں پتہ چلتی ہیں، دل روتا ہے. گن گن کے دیتے ہیں ماں کو، گن گن کے. پھر پچھلا حساب ہی لیندے ہیں، ماں ہی تن ہوئے تھے انہیں پہ جزن پھر موقع نے. اب ماں بیچاری جو ہے وہ اس کو بڑا مان ہوتا ہے، میرا بیٹا باہر ہے، کماتا ہے، مجھے بھیجتا ہے. تو ماں سے حساب لیتے ہو، خدا کا خوف کھاؤ یار، شرم نہیں آتی؟ اس ماں سے حساب لے رہے ہو جس نے بے حساب محبت کی ہے تمہارے ساتھ. اس نے تو کبھی حساب ہی نہیں رکھا تھا، ایسے پالا پوسا ہے. اور سب سے زیادہ حقدار وہی ہے. بیوی کے چنگل میں نا میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کہہ رہے ہو کہ بیویوں کے خلاف کر رہے ہیں، بیویوں کے خلاف نہیں کر رہا، آپ کو حقیقت مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کسی نے آگے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میری ماں کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کیا کروں؟ میری ماں کہتی ہے چھوڑ دو تو کیا کروں؟ ایسی یہ ماں نو چھاڑ دینا ہے نہ، بیوی کو نہیں چھڑنی. انہوں نے کہا بیویاں کتوں لبدی ہیں دوبارہ؟ ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، بیویوں کو اپناتے ہیں یہ لوگ. تو فرمانے لگے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم سے بھی کسی نے ایسے بات کی تھی. حضور نے فرمایا والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہیں، اب تم چاہو تو اس کو چھوڑ دو، چاہو تو محفوظ کر لو. سب کو سمجھ نہیں آئی مسئلے کی؟ مسئلے کی سمجھ آئیے تو ذرا سبحان اللہ آکھو نا. مسئلہ آپ نے سمجھا دیا کہ ماں باپ کو رکھ لو یا پھر اس کو رکھ لو. ماں باپ کیا ہے اور وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں، اور کیونکہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں ایک لیول پہ جا کے کر رہا ہوں اور ابھی اس کی اوتھینٹسٹی ہونا ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر پہلی مرتبہ، زوجہ سے پوچھا بتائیں کہ کیا حالات ہے، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ کہا بس ٹھیک ہے، گزر بسر ہو رہا ہے، کبھی آ جاتے، کبھی ہو جاتا ہے، کبھی آتا ہے، کبھی نہیں آتا. تو تھوڑا سا نا وہ تنگ سا جواب تھا، ٹھیک ہے، جو عام عورتیں جس طرح کرتی ہیں. تو کہا اچھا وہ آئے تو بتانا کہ ٹھیک ہے تمہارا باپ آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا دہلیز جو ہے نا وہ تبدیل کر لو، دہلیز کیا کر لو، تبدیل کر لو. آئے اور آ کر بتایا، کہا میرے باپ نے مجھے بتا دیا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے، تجھے چھوڑ دوں، تجھے طلاق دے دوں، تمہیں میں فارغ کر دوں. بس ٹھیک ہے. اگلی باری پھر آئے، پھر نکاح لمبے. پھر آپ نے پوچھا بتاؤ بیٹا، الحمدللہ بابا جان بڑا کمال ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر الحمدللہ، بہترین نظام، سپر بیئر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آئے اسماعیل تو بتانا کہ تمہارے بابا آئے تھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا لگا اور تمہاری دہلیز بہت اچھی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا. تو کہنے لگے میرا باپ بتا گیا کہ تو بڑی اچھی خاتون ہے، تجھے ساتھ رکھوں. ہمیں وہ بیوی چاہیے جو ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتی ہو، ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ دیتی ہو، ہمارے ماں باپ کو تکلیف نہ دیتی ہو. میں نے تکلیف کا لفظ استعمال کیا، میں نے یہ نہیں کہا ان کے برتن دھوئے، ان کے کپڑے دھوئے. یہ شرعی طور پہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ان کا سب کچھ کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک تو کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کرے.
ابھی تو یہ مرد کو سیکھنا ہے کہ اس کے کیا حقوق ہے، ماں باپ کے کیا حقوق ہے، ان دونوں کو مرج کیسے کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. بندہ گھوڑی تو چڑھیا جی، لو جی چڑھ گیا جی. یہ نہیں سیکھتے ہم. سیکھیں، شادی کرنے سے پہلے سیکھیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کے کیا ہے. ماں باپ کے تو پہلے سے سیکھنے چاہیے ہمیں. تو میرا مدعا جو ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی بڑی ہستیاں ہیں. حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھے 3 مرتبہ آمین کہا. کتنی مرتبہ؟ اور پیچھے والے تسی بھی بولو کہ نہیں دفعہ 3 مرتبہ کہا آمین آمین آمین. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ایسا تو پہلے نہیں ہوا کبھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے. توجہ کرنا، جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا شخص بدبخت ہو. آپ ذرا آمین کہہ دیجئے گا بس. یا رسول اللہ ایسا شخص بدبخت ہو. حضور نے فرمایا کون سا؟ جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی وہ جنت میں نہ جا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بڑا بدبخت ہو. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے. آمین. ماں باپ بوڑھے ہیں، تم دوستوں کو ٹائم دیتے ہو. ماں باپ بوڑھے ہیں، تم اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر بیٹھتے ہو. ماں باپ بوڑھے ہیں اور ان کو تمہاری چاہت ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بات کر لے. حضرت صاحب ٹک ٹاک کے اوپر لگے ہوئے لائیو جا رہے ہیں، ذرا ڈبل ٹیپ کر دو جناب جی، ادھر سے فالوور لے آؤ، ادھر سے جناب جی مجھے لائک دے دو. یہ سارے کام وہ پوری رات کر رہا ہے، لیکن ماں ادھر انتظار کرتی ہے. لگتا ہے میرا بیٹا آج کام سے آیا ہوگا، بڑا مصروف ہوگا اور بڑا تھکا ہوگا. وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کر رہی ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے ابھی فون آئے گا مجھے، میرے لال کا ابھی فون آئے گا. لیکن لال تو کہیں اور لال ہو رہا ہے. لال کو تو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، لال کے پیچھے تو اور بڑی لال جھنڈیاں گھوم رہی ہیں. اس کو تو پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہے. میری ماں میرا انتظار کرے. بتائے وہ ماں زیادہ حقدار ہے آپ کے وقت کا یا آپ کا دوست زیادہ حقدار ہے؟ بتائے وہ ماں زیادہ حقدار ہے آپ کے وقت کی یا آپ کی کوئی اور حقدار ہے؟ وہ ماں زیادہ حقدار ہے یا آپ کا زیادہ ضروری کام ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کام میں کچھ کمی بھی کرنی پڑ جائے تو کمی کر لیا کرو. اپنے کاموں کو دیکھ کے نہ فون کیا کرو، بلکہ یہ دیکھا کرو میں نے ماں سے آج بات نہیں کی، میرا دل سکون میں نہیں آ رہا، مجھے چین نہیں آ رہا، میرے دل کی دھڑکن ٹھیک نہیں چل رہی. کیوں؟ ماں کی زیارت نہیں کی. آج پوچھیں ذرا ان سے، ملک توقیر اور یہاں بیٹھے ہوں گے صدام، ان سے پوچھیں کیا ماں کی اب زیارت کر سکتے ہیں؟ یہ جس کی چلے گی اس سے پوچھیں آپ کہ ماں کیا ہوتی ہے. اور پھر جاتے ہیں اور جا کر سالوں بعد جا کر قبروں پہ جا کے روتے ہیں. کیا تمہارا فائدہ اس رونے کا یار؟ جب وہ زندہ تھی تم نے ٹائم نہیں دیا اس کو. جب وہ زندہ تھی وہ روتی تھی اور وہ بلک رہی تھی تو وہ اس کی سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، لیکن تم نے اس کی عزت نہیں کی، تم نے اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دی، وہ مقام نہیں دیا. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم اگر میرے اختیار میں ہو تو کائنات میں سب سے بہترین لباس میری ماں کا ہو، سب سے بہترین کھانا میری ماں کا ہو، سب سے بہترین اوڑھنا میری ماں کا ہو. میں تو کہتا ہوں اپنی ماں سے عرض کرتا ہوں میری ماں جتنا چاہیے مال لے اور غریبوں میں تقسیم کیا کر، رشتہ داروں میں تقسیم کیا کر، خیرات کیا کر، گھر میں پکا پکا کے کھلایا کر، جتنا پکا سکتی ہے پکا، جتنا کھلا سکتی ہے کھلا. یہ میں آپ کو ریئلٹی میں بتا رہا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں اپنی ماں سے آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ بھی سنیں گی. میں کہتا ہوں جتنا چاہیے لیں آپ، بھئی کم نہیں ہو سکتا. اس ماں کی ایک دعا آپ کو فرش سے عرش تک پہنچا دے گی. اس ماں کی دعا کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے. آنے والی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، آنے والے حادثات ختم ہو جاتے ہیں، آنے والی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں کٹ جاتی ہیں، دنیا آپ کی جنت بن جائے گی. جس دن ماں رات کو سوتے ہوئے بھی دعا دے کر سوئے گی، دل ٹھنڈا کر کے سوئے گی، میرے مالک میرا لال پردیس میں ہے، میرا مالک وہاں پر اس کی کوئی ماں نہیں، تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرے مالک میرے لال کی حفاظت کرنا. اپنی ماں کے ساتھ ایسا ریلیشن بناؤ، ایسا تعلق بنا دو. خدا کی قسم یہ قیمتی لمحات ہیں، یہ تھوڑی سی زندگی ان کی اور پھر پوری زندگی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. پوچھو جن کی ماں نہیں ہے قبروں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر روتے ہیں. پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، وہ روتے ہیں، بلکتے ہیں. جب یہاں پر کوئی دل دکھاتا ہے تو کونے میں لگ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. اس سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے، جس کو وہ دکھ سنا دیتا تھا، ماں تھی تو اس کے ساتھ دل کی بات کر لیتا تھا. زمانے سے کیا کروں، جس سے دل کی بات کرتا ہوں وہی خلاف ہو جاتا ہے، وہی پراپوگنڈا کر دیتا ہے. جس سے دل کی بات کرتا ہوں وہی کاٹنا شروع کر دیتا ہے. ارے ماں ہی ہوتی ہے جس کے ساتھ دل کی ساری باتیں بندہ کر لیتا ہے. اس سے زیادہ وفادار دنیا میں رب نے کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں ہے. تو اگر یہاں پر کوئی ایسا بد نصیب ہے، میں بد نصیب کا کھلے لفظوں کے اندر استعمال کر رہا ہوں،
جس کی ماں اس سے ناراض ہے. خدا کی قسم اس بیان کے ختم ہونے کے فوری بعد ماں کو فون کرو تو معافی مانگو اس سے, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں, معاف کر دے ماں, میری زندگی گزر گئی ہے, میں بیکار تھا, میں غفلت کے اندر, جہالت کے اندر تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا تیری کتنی عظمت رب نے رکھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح تعلیم دی ہے, ماں کے صدقے سب کچھ مل جائے گا آپ کو. بخاری شریف کی روایت میں بات کو ختم کرتا ہوں. وہ 3 لوگ جو غار کے اندر پھنسے تھے, تو انہوں نے کہا چلو اپنی اپنی نیکی بیان کر لو. اس نے کہا چلو میں ایک بیان کرتا ہوں, غار کا منہ جو ہے نا وہ پتھر آ کے لگ گیا اور بند ہو گیا, کوئی صورت نہیں باہر نکل سکے. اس نے کہا میرے مالک تجھے پتا ہے کہ میرے ماں باپ تھے, میں جب بھی گھر پہ آتا تھا سب سے پہلے دودھ ان کو پلاتا تھا اور ان کی خدمت کے بعد پھر بچوں کو کھلاتا تھا. اس سے پہلے میں نے بچوں کو نہیں کبھی کھلایا. بچوں کی فکر کرنے والوں ذرا سننا, ٹینشن کس کی تھی؟ ماں باپ کی. ایک رات میں کہیں کام سے آیا, لیٹ ہو گیا, ماں باپ سو گئے تھے, میری ماں سو رہی تھی, میں سراہانے آ کے دودھ لے کے پکڑ کے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. میری ماں نے جب دیکھا کہ میں صبح کے وقت تک کھڑا ہوں تو میں نے دودھ اپنے ماں باپ کو پہلے پلایا, پھر اس کے بعد بچوں کو پلایا. اے اللہ, اگر تجھ کو میری یہ نیکی پسند آئی ہو تو میری اس مشکل میں میری مدد فرما دے. حدیث پاک بخاری شریف کی روایت, حضور فرماتے ہیں وہ پتھر سڑک گیا. ارے پتھر ہٹ رہا ہے, پتھر صرف ماں باپ کی ہوئی اس نیکی کی بدولت. پتہ نہیں کتنے پتھر آتے ہوں گے اور وہ دور ہو جاتے ہوں گے. ماں پھر بھی دعا کرتی ہوگی, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یار, ماں بدعا نہیں دیتی, لیکن اگر کسی کو دے رہی ہے تو وہ اپنی حالت پہ غور کر لے. جہنم کا ایندھن ہے وہ بندہ, دنیا اور آخرت تباہ ہے اس کی. چاہے اپنے آپ کو ولایت کے منصبوں پر وہ بیان کرتا رہے, چاہے اپنے کو عالم فاضل بولتا رہے, چاہے اپنے آپ کو چودھری زمانے کا بولتا رہے اور کہتا رہے کہ میرے سے زیادہ تو حسن سلوک ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ. سب بیکار ہے, بیکار ہے, بیکار ہے. فقط اسی کا قبول ہے جس کے ماں باپ راضی ہیں, جس کے ماں باپ راضی ہیں. اور لوگوں اپنے ماں باپ کو خوشی کے ساتھ دیکھا کرو. اگر ایک مرتبہ خوشی کے ساتھ دیکھو گے, ایک مقبول حج کا ثواب ہو جائے گا. یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ دیکھے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا 100 مرتبہ دیکھو گے 100 مقبول حجوں کا ثواب ہو جائے گا. تو بتاؤ گھر کے اندر حج ہو رہے ہیں یار, ہم کدھر پھر رہے ہیں؟ کہیں سے کچھ نہیں ملے گا اگر ماں باپ راضی نہیں ہے. کوئی پیر فقیر بھی کچھ نہیں دے سکتا, کوئی بندہ آپ کو کوئی فیض ہی نہیں دے سکتا. دل کالا ہی رہنا ہے, یہ نہیں ہو سکتا چٹا, یہ نہیں, نورانیت نہیں آ سکتی جب تک ماں راضی نہیں ہے, جب تک باپ راضی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کے زندہ ہیں ان کا سایہ دراز فرما دے, جن کے چلے گئے ہیں میرے مالک ان کی بخشش فرما دے.